بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دن رات اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرمائیں، اور دنیا بھر میں جہاں کوئی بھی مسلمان کسی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا شکار ہیں تو اللہ پاک سب کے دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔ مسواک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت بھی نہ چھوڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک چبا کر دیا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنا متفقہ طور پر تمام علماء کرام کے نزدیک سنت ہے، مگر خاص طور پر وضو اور نماز کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے۔ نماز فجر اور نماز ظہر سے پہلے بھی مسواک کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ مسواک کرنے میں بڑی خیر و برکت اور بہت فضیلت ہے۔ مسواک کرنا نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اس سے جسمانی طور پر بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر حال میں مسواک کرنا مستحب اور بہتر ہے، مگر علماء لکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں اس طرح مسواک کرنا کہ منہ سے رال ٹپکتی ہو مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں سنت ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا اور کلی کرنا۔ صحیح مسلم جلد اول۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلد اول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات اور دن میں سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ صحیح بخاری جلد اول۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کیا کرو، اس لیے کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی ہے۔ جب بھی میرے پاس جبرائیل آئے، مجھے مسواک کا کہا، مجھے اندیشہ ہوا کہ مسواک مجھ پر اور میری امت پر فرض ہو جائے گی۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو اپنی امت پر فرض کر دیتا، اور میں اتنا مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے لگتا ہے کہیں میرے مسوڑے چھیل نہ جائیں۔ سنن ابن ماجہ جلد اول۔ مسواک کیسی ہو؟ وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، اور مسواک بانس، انار اور ریحان کے علاوہ کسی اور درخت کی ہونی چاہیے، خصوصاً کڑوے درخت کی۔ اگر کسی وقت کسی درخت کی مسواک میسر نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کر کے منہ کی بدبو زائل کر دے، اس طرح بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مسواک کے لیے بہتر ہے کہ نرم ہو، لکڑی میں جوڑ نہ ہو، انگلی جتنی موٹی ہو، پیلو کی ہو یا کسی کڑوی لکڑی کی۔ مسواک کرنے کا طریقہ۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ دانت کے اوپری حصے پر کیا جائے، نچلے حصے پر بھی اور داڑھوں پر بھی۔ دائیں جانب سے شروع کرے، کم سے کم 3 بار اوپر 3 بار نیچے، پانی کے ساتھ مسواک پھیرنی چاہیے۔ مسواک چوڑائی میں یعنی دائیں حصہ سے بائیں حصہ کی طرف کرنی چاہیے۔ مستحب ہے کہ مسواک کو دائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے حصے میں اور انگوٹھے کو اگلے حصے میں مسواک کے نیچے، اور باقی تینوں انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھ کر مسواک کی جائے۔ لیٹی ہوئی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر قے کا اندیشہ ہو تو مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ مسواک کے فائدے۔ مسواک رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، نماز کے ثواب کو بڑھاتی ہے، شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اس کی برکت سے قبر وسیع ہو جاتی ہے، موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے، جسم سے روح سہولت سے نکلتی ہے، قلب کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی استغفار کرتے ہیں۔ مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز کو جائیں تو فرشتے پیچھے چلتے ہیں، شیطان اس کی وجہ سے دور اور ناخوش ہوتا ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنے والا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نظام میں جلدی ہوتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے اسی صورت میں آتے ہیں جس طرح اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کی رحیق مختوم پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دیگر سنتوں کے ساتھ مسواک کی سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ رضائے الہی نصیب فرمائے۔